کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام پیغمبروں کی نسبت قرآن میں کس نبی کا واقعہ سب سے زیادہ بیان ہوا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، جس کا ذکر 30 سے زیادہ صورتوں میں ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم نے قرآن مجید اور احادیث کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکمل واقعہ ترتیب دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر پر ایک نہایت ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فرعون کی، غرور اور ظلم کی زندہ مثال۔ فرعون، وہ ظالم بادشاہ جس کے سامنے پوری مصر کی دھرتی لرزتی تھی۔ اس کے ایک اشارے پر کئی زندگیاں ختم ہو جاتی تھیں، اور اس کے ایک حکم پر سینکڑوں لوگ غلام بنا لیے جاتے۔ وہ خود کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ کہتا تھا، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ فرعون ایسا ظالم بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل سے بھاری بوجھ اٹھواتا تھا اور انہیں بھاگنے سے روکنے کے لیے ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال رکھی تھیں۔ وہ زنجیر اور توق پہنے ہوئے سیڑھیوں سے بالا خانوں تک چڑھ کر کام کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کئی لوگ گر کر شدید زخمی ہو جاتے۔ لیکن فرعون کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اس نے سب کو غلام بنا رکھا تھا۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش بھی کرتا تو وہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ چاروں طرف ایک گھنا جنگل بنوا رکھا تھا جہاں خونخوار شیر پالے گئے تھے۔ اس لیے کسی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ اجازت کے بغیر کوئی اندر یا باہر جا سکے۔ یہ جگہ مصر کے اصل شہر سے تھوڑے فاصلے پر تھی، اس لیے یہاں فرعون خود کو مکمل طور پر محفوظ سمجھتا تھا، اور فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہاں غلام بنا کر لے آتا۔ پھر بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر سب سے زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو شہر میں یا اطراف میں رہتے تھے وہ بھی آزاد نہ تھے۔ فرعون اور اس کی قوم یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل ہماری غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ خواب دیکھا ہے کہ ایک بچہ میری حکومت کو ختم کر دیتا ہے، اس بارے میں کچھ بتاؤ۔ جی بالکل، یہ پیشین گوئی ہم نے کتابوں میں بھی پڑھ رکھی ہے، لیکن آپ سے کہنے میں ڈر لگتا تھا کہ کہیں آپ ہم پر غضبناک نہ ہو جائیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑی طاقت والا ہوگا، وہ آپ کی سلطنت کے خلاف اٹھے گا اور آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ میں ان کتابوں کو غلط ثابت کر دوں گا، وہ پیدا ہونے سے پہلے مر جائے گا۔ پھر اس نے ظلم کی وہ انتہا کر دی جس نے دنیا کو لرزا کر رکھ دیا۔ ہر سال ہزاروں جانیں اس خطرے کو دور کرنے کے لیے ختم کر دی جاتی۔ سنا ہے ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے اور فرعون کی حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کیا ہم بھی آزاد ہو جائیں گے؟ جی یہی سنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا اور ہمیں آزاد کرائے گا، لیکن فرعون نے تو ہر حاملہ عورت کی نگرانی کے لیے ایک دائی مقرر کر رکھی ہے، پھر کیسے ہوگا؟ اللہ کے حکم سے وہ دائی جو نگرانی کے لیے مقرر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی سچی ہمدرد بن گئی۔ اس نے سب راز اپنے دل میں چھپا کر رکھے اور حمل کی خبر کسی کو نہ دی، اور یوں شدید خوف کے ان لمحوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو بتاؤ۔ ہمیں لگتا ہے اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ماں، سپاہی جانتے ہیں
وہ بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈرو نہیں، اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دو۔ یہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک الہام تھا۔ پھر اس نے لرزتے دل کے ساتھ بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا کے حوالے کر دیا۔ میرا آج دل اداس ہے، میں دریائے نیل کے کنارے جانا چاہتی ہوں۔ اے آسیہ، سپاہیوں کو ساتھ لے جاؤ، لیکن جلد واپس آ جانا۔ یہ تھی حضرت آسیہ بنت مزاحم، نہایت عظیم، بلند مرتبہ اور نورانی خاتون۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ ان کا شمار 4 افضل ترین خواتین میں ہوتا ہے، جنہیں اسلام میں کامل خواتین کے طور پر مثال بنایا گیا ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ تھیں، مگر ان کا دل ایمان سے بھرپور تھا، جنہوں نے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کی۔ جبکہ فرعون کی سخت مخالفت کے باوجود اپنے ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے ظلم برداشت کیے، لیکن ایمان سے پیچھے نہ ہٹی، حتیٰ کہ فرعون نے انہیں سخت اذیتیں دیں۔ روایات کے مطابق شہید کرا دیا، بٹ وہ صبر و استقلال کی علامت بن گئیں۔ اچانک حضرت آسیہ کی نگاہ ایک صندوق پر پڑی۔ انہوں نے وہ صندوق پانی سے باہر نکالا تاکہ وہ دیکھ سکے اس میں کیا ہے۔ مجھے دریائے نیل کے کنارے ملا، میں اسے آپ کے سامنے لائی ہوں۔ یوں اللہ کی مشیت سے صندوق کا ڈھکنا خود فرعون کے ہاتھوں کھل گیا۔ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اگر یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہوا تو کیا معلوم یہی وہی بچہ ہوا۔ ہمارا کوئی لڑکا نہیں اور یہ بچہ ہے، اس کی پرورش ہم کریں گے، جیسا چاہیں گے ویسا بنے گا۔ دیکھیے تقدیر کا عجیب کھیل، جو موسیٰ کو مارنا چاہتا تھا، آج دشمن کا وہی محل موسیٰ کی پرورش کی جگہ بن گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ بچہ کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ جو عورت یہ بچہ کو دودھ پلائے گی اسے مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ پھر یہ خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں تک پہنچ گئی۔ میں اس بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہوں، شاید یہ بچہ میرا دودھ قبول کر لے۔ جب حضرت موسیٰ کی ماں نے اسے دودھ پلایا تو اس نے خوشی سے دودھ قبول کر لیا۔ یوں ہر روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آتی اور دودھ دے کر چلی جاتی تھیں۔ جب آپ اسے اٹھاتی ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور جب میں اٹھاتا ہوں تو غصہ کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے
क्या पता ये वही बच्चा हो जो मेरी हुकूमत खत्म करेगा। आगे देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।